قرآن مجید کا سورہ نمبر 58 سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 58 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 105 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ مجادلہ ہے، جس میں اس عورت کا ذکر ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زہار کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں اصرار کیا، اور عربی میں مجادلہ کسی مسئلے میں بحث اور اصرار کرنے کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 2 زہار کے متعلق ہے۔ زہار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زوجہ سے یہ کہہ دے کہ تیری پشت میری ماں کی پشت جیسی ہے۔ ایسا کہنے کے بعد کچھ شرائط کے ساتھ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے اور کفارے کے بغیر حلال نہیں ہوتی۔ زہار کی شرائط یہ ہیں کہ زہار 2 عادل گواہوں کے سامنے ہو، عورت حالت طہارت میں ہو اور عورت مدخولہ ہو۔ زہار کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزہ رکھا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ آیت نمبر 12 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم ہے۔ بعض لوگ بلا وجہ اور صرف اپنی بڑائی دکھانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کی کوشش کرتے تھے، اس لیے اس پر صدقے کی پابندی عائد کر دی تاکہ یہ عمل صرف ضرورت کے وقت انجام دیا جائے۔ اس طرح یہ ریاکارانہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اس حکم کے بعد صرف حضرت علی علیہ السلام بوقت ضرورت صدقہ دے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کیا کرتے تھے، اور یہ آیت نجوہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ نجوہ عربی میں سرگوشی کو کہتے ہیں۔ یہ آیت قرآن کی واحد آیت ہے جس پر حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا۔ آیت نمبر 19 میں شیطانی گروہ اور آیت نمبر 22 میں خدائی گروہ کی اصطلاح بیان ہوئی ہے۔ شیطانی گروہ اور خدائی گروہ 2 جماعتوں کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 کرداروں کے نام ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ حزب اللہ یعنی خدائی گروہ ہیں، اور جو شیطان کی اطاعت کرتے ہیں وہ حزب الشیطان یعنی شیطانی گروہ ہیں۔ سورہ مجادلہ کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن نیک لوگوں کے گروہ سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت خولا تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑتی اور خدا سے گلے شکوے کرتی ہے، خدا نے اس کی بات سن لی اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک خدا بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔
تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، اپنی بیوی کو ماں کہتے ہیں، وہ کچھ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جو ان کو جنتی ہیں، اور وہ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بے شک معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اپنی بات واپس لیں تو دونوں کے ہم بستر ہونے سے پہلے کفارے میں ایک غلام کا آزاد کرنا ضرور ہے، اس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جس کو غلام نہ ملے تو دونوں کی مقاربت کے قبل 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، اور جس کو اس کی بھی قدرت نہ ہو تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا فرض ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم خدا اور اس کے رسول کی پوری تصدیق کرو، اور یہ خدا کی مقرر حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں، اور ہم تو اپنی صاف صریحی آیتیں نازل کر چکے، اور کافروں کے واسطے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن خدا ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو ان کے اعمال سے ان کو آگاہ کر دے گا۔ یہ لوگ اگرچہ ان کو بھول گئے ہیں مگر خدا نے ان کو یاد رکھا ہے، اور خدا تو ہر چیز کا گواہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى 3 إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا 5 إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ خدا جانتا ہے۔ جب 3 آدمیوں کا خفیہ مشورہ ہوتا ہے تو وہ خدا ان کا ضرور چوتھا ہے، اور جب 5 کا مشورہ ہوتا ہے تو وہ ان کا چھٹا ہے، اور اس سے کم ہوں یا زیادہ، اور چاہے جہاں کہیں ہوں وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے قیامت کے دن ان کو اس سے آگاہ کر دے گا۔ بے شک خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ غرض جس کام کی ان کو ممانعت کی گئی تھی اسی کو پھر کرتے ہیں، اور لطف تو یہ ہے کہ گناہ اور بیجا زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جن لفظوں سے خدا نے بھی تم کو سلام نہیں کیا ان لفظوں سے سلام کرتے ہیں، اور اپنے جی میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، تو وہ کیا بری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ اے ایماندارو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو جس کے سامنے ایک دن جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ بری باتوں کی سرگوشی تو بس ایک شیطانی کام ہے، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایمانداروں کو اس سے رنج پہنچے، حالانکہ خدا کی طرف سے آزادی دیے بغیر سرگوشی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور مومنین کو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اے ایماندارو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کشادہ کر دو تو کشادہ کر دیا کرو، خدا تم کو کشادگی عطا کرے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایماندار ہیں اور جن کو علم عطا ہوا ہے خدا ان کے درجے بلند کرے گا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایماندارو، جب پیغمبر سے کوئی بات کان میں کہنی چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، یہی تمہارے واسطے بہتر اور پاکیزہ بات ہے۔ پس اگر تم کو اس کا مقدور نہ ہو تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
مسلمانوں، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول کے کان میں بات کہنے سے پہلے خیرات کر لو؟ تو جب تم لوگ اتنا سا کام نہ کر سکے اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو پابندی سے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا نے غضب ڈھایا ہے؟ تو اب وہ نہ تم میں ہیں اور نہ ان میں، یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ اور وہ جانتے ہیں خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں بہت ہی برا ہے۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روک دیا تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ خدا کے سامنے ہرگز نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، یہی لوگ جہنمی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ جس دن خدا ان سب کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا تو یہ لوگ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ ثواب پر ہیں۔ آگاہ رہو، یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور خدا کی یاد ان سے بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں، سن رکھو کہ شیطان کا گروہ گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں وہ سب ذلیل لوگوں میں ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ خدا نے حکم ناطق دے دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک خدا بڑا زبردست غالب ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ جو لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو ثابت کر دیا ہے اور خاص اپنے نور سے ان کی تائید کی ہے، اور ان کو بہشت کے ان ہرے بھرے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے خوش، یہی خدا کا گروہ ہے۔ سن رکھو کہ خدا ہی کے گروہ کے لوگ دلی مرادیں پائیں گے۔